بعد برے صلوات اللہم صلی اللہ برائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات اللہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم روی عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء صلوات اللہ والسلام اللہ علیہا انہا كانت داخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدن ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت هذا الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتظنني أن أكون معكم تحت هذا الكساء قال له عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد زنت لك فدخل معه تحت الكساء صلوات فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت هذا الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام
قال لي إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله. أتظن لي أن أدخل معكما تحت هذا الكساء؟ قال له وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد زنت لك. فدخل معهما تحت الكساء صلوات. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فقال لي يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت هذا الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتظن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي والصاحب لوائي قد زنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء صلوات. ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتظن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء؟ قال لي وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد زنت لك. فدخلت تحت الكساء صلوات. فلما اكتملنا جميعا تحت هذا الكساء أخذ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرفي الكساء وبيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي خاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل اعلموا يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية
ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت هذا الكساء؟ فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة سلام الله عليها وأبوها وبالها وبنوها صلوات. صلى الله عليه وسلم. فقال الأمين جبرائيل عليه السلام يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل عليه السلام إلى الأرض وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العلي الأعلى يكرهك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم. فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين نبي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت هذا الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما لجلوسنا تحت هذا الكساء من الفضل عند الله. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي عليه السلام والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة والصلوات. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا يا علي عليه السلام والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله همه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوات الہی بحق محمد وآل محمد سید ناظم حسین شاہ صاحب ابن سید جوہر حسین شاہ صاحب اور ان کے بہن اور جتنے بھی اس خاندان کے عزیز و اقارب اس جہان فانی سے وفات پا کر تیری بارگاہ میں میرے مالک حاضر ہو چکے ہیں، سب کے درجات کو بلند فرما۔ یہ جتنا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے اس کا ثواب ان کے نام اعمال میں درج فرما۔ یا رب محمد وآل محمد صاحب خانہ کی یعنی صف عذاب بچھانے والے جتنے بھی ہیں مالک سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، بانیان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ان کے دکھ درد رنج غم بیماریاں پریشانیاں دور فرما، رزق واسع حلال و بابرکت عنایت فرما، ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ او نواز کاظمی صاحب کو مولا خیر و عافیت بھی عنایت فرما، اور ان کی خانہ آبادی کے سلسلے میں غیب سے اسباب مہیا فرما، تمام اہل خانہ کو صحت و سلامتی عنایت فرما، رزق واسع حلال و بابرکت عنایت فرما، تمام بھائیوں میں اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما، حاضرین کے بھی مرحومین کے درجات کو بلند فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما، جتنے بھی دعا کے لیے ہاتھ بلند ہے میرے مالک سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، وعلیکم السلام، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب محمد وآل محمد بانیان مجلس کی یہ صف عذاب بارگاہ امامت میں منظور و مقبول فرما۔ یا رب محمد وآل محمد اس امام بارگاہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شاد و آباد فرما، میرے مالک اس امام بارگاہ کو جلد از جلد آزاد فرما، اس کی آزادی میں جتنی رکاوٹیں دور فرما۔ یا رب محمد وآل محمد امام بارگاہ مسجد کی رونق کو بحال فرما، اور تمام جتنی بھی سعادات اس امام بارگاہ سے منسلک ہیں انہیں کم از کم نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ جو بچے بار بار سے افسر بن رہے ہیں میرے مالک انہیں اس گھر کے اندر سے افسر بنا، توجہ ہے یا نہیں، اور انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عنایت فرما۔ مولا پینتن پاک کا سایہ بھی ان کے سروں پر قائم و دائم فرما۔ یا رب العالمین جنت کے وارث نماز پڑھتے تھے، جنت میں جانے والے نماز نہیں پڑھتے، علی مولک جو خود صاحب ولایت ہے وہ نماز پڑھتے تھے، ولایت کا اقرار کرنے والے نماز نہیں پڑھتے ہیں، میرے مالک ان تمام موالیان حیدر کرار کو نماز بھی پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ آج جہاں جہاں بھی کل دن کو بھی میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صف عزا بچھائی جا رہی ہے، مجالس جلوس تمام ماتمی عزاداروں کی، ذاکرین کی، بانیان مجالس کی، اور تمام سادات و مومنین و مومنات کی حفاظت فرما، تمام امام بارگاہوں کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا رب محمد وآل محمد اس کائنات کے وارث حقیقی امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات۔ آئے اس دعا میں واپس کر دینا جی، اچھا جی ٹھیک ہے جی، صلوات پڑھو جی بسم اللہ۔ میرا خطبہ حدیث کے ساتھ ہو گیا جی، اس سے بڑھ کر پھر اور کون سا؟ نہیں بس کرسی کی نہیں، ٹھیک ہے، میں کرسی پر نہیں بیٹھتا نا، مجھے ممبر پر اگر کہیں بھی کوئی تبرک نظر آ جائے تو میں ممبر اور کرسی پر نہیں بیٹھتا، یہ سامنے علم لگا ہوا ہے، میری ساری زندگی کی یہ روٹین ہے۔
چاہے عشر محرم بھی کیوں نہ ہو۔ صلوات پڑھ لے بابا۔ تو آج مخصوص دن ہے اور اس کا تعلق حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اس میں کوئی آپ کو شرمندہ کرنے کی بات نہیں ہے، حقیقت ہے کہ مولا کائنات جناب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو قید ہے، اگر وہ مختلف قید خانوں کی اکٹھی کی جائے تو تاریخ میں ملتا ہے 35 سال بنتی ہے، تھوڑی نہیں بنتی۔ لیکن ان 35 سالوں میں حالت اسیری کے اندر بھی میرے مولا کی کوئی نماز قضا نہیں ہے۔ اتنی مشکل ترین حالات میں بھی نماز ادا ہے۔ ماننے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو جنت کو تقسیم کرنے والی ہیں، جو جنت کو بانٹنے والی ہیں۔ تو جو جنت کو تقسیم کرنے والی ہیں وہ توحید کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم کیوں اس سے دور ہیں؟ کتنی غور و فکر والی بات ہے۔ یعنی مہینے میں بھی ایک دفعہ بھی دیکھنے میں ان چہروں میں سے کوئی چہرہ نظر نہیں آتا ہے جو آئیں گے، تو کوشش کریں باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اس امام بارگاہ مسجد کو آباد کریں، اور اس آبادی میں آ کر ادھر سے خیرات لیں۔ انشاءاللہ یہاں سے جب ملے گی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے روک بھی نہیں سکتی ہے۔ یہ عزتیں بھی یہاں سے ملتی ہیں، دولتیں بھی یہاں سے ملتی ہیں، اولادیں یہاں سے ملتی ہیں، سکون یہاں سے ملتا ہے۔ غرض ہے کہ دنیا اور آخرت کی ہر چیز یہاں سے ملتی ہے، کامیابیاں یہاں سے۔ اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ میں بھئی پڑھتا رہوں، امام بارگاہ نہ ہوں، میں کامیاب ہو جاؤں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ممبر ہے، کامیاب ہو کر دکھائے۔ ادھر آئے گا نہیں تو کامیاب کیسے ہوگا؟ آپ نے دادے کے دروازے پر نہیں آیا تو پھر کیسے کام؟ اینڈ پر جا کر فیل ہو جائے گا۔ اگر پاس بھی ہو جائے تو نوکری نہیں ملے گی۔ کیوں کہ آپ نے مظلوم باپ کے دروازے کو چھوڑ دیا ہے۔ نوکریاں بھی یہاں سے ملتی ہیں، اولادیں بھی یہاں سے ملتی ہیں۔ باب الحوائج کا مطلب کیا ہے؟ حاجتوں کا پورا کرنے والا دروازہ ہے جی۔ جیسی بھی حاجت ہوگی آپ اس دروازے پر وہ حاجت جب لے کر آئیں گے تو یقیناً وہ قابل قبول ہوگی، اور اسی امام کا واسطہ دے کر جب دعا مانگی جائے گی تو یقیناً دعا قبول ہوگی۔ دیکھیں مجھے تقریباً 2 سال ہو گیا میں اکیلا مصلی پہ ہوتا ہوں، صرف اکیلا۔ آج تک میں نے نہیں بتایا۔ علی ولی اللہ پڑھنے والا ایک ہوتا ہے اکیلا، اور باقی حضرات کافی تعداد میں ہوتے ہیں۔ بچوں کو بھی آپ بھیجنا گوارہ نہیں کرتے، خود بھی آپ تشریف نہیں لے آتے، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دل کی گہرائیوں سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر سے محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہو تو جب دروازہ کھلتا ہے نماز کے لیے 10 آدمی تو آ جائیں اتنی بڑی آبادی سے، اور جب 10 آ جائیں گے تو وہ نمائندگی ہو جائے گی سب کی۔ اللہ سب کو شاد و آباد فرمائے گا۔ صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ اچھا بھائی، چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، امام مجبور نہیں ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی امام مجبور ہے، امام مجبور نہیں ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانہ ہے، چلو 14 ہی سال کم سے کم لگا لیں تو قید ہے، لیکن اس میں بھی وہ ادھر قید خانے میں قید بھی ہیں اور ادھر روئے زمین پر اللہ کے دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، روئے زمین پر اللہ کے دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، اور جو امام وقت کو پکارتا ہے مشکل کے لیے اس کی مشکل کشائی بھی کر رہے ہیں، جو حاجت کے لیے پکارتا ہے اس کی حاجت روائی بھی کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ جناب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ ایک شخص ہے علی ابن یقطین سہل تلقانی، یہ ایران کا رہنے والا ہے، اور اس زمانے میں دیکھ لیں، اس زمانے میں یہ چونکہ تلقان ایران میں ہے، یہ اس زمانے میں چین تجارت کے لیے آتا جاتا ہے، پتہ نہیں کس انداز میں، کیسے انداز میں۔
تو کاروبار کے سلسلے میں آتا ہے، ادھر چین پہنچ گیا، پھر کیا ہوتا ہے، کوئی چین میں کوئی دریا ہے، اس دریا کو کراس کرنا ہے، کشتی پہ بیٹھ کر پار ہونا ہے، اس کشتی پہ بیٹھتا ہے، دریا میں سخت طغیانی ہے، بہت زیادہ طغیانی ہے۔ جب بالکل کشتی درمیان میں پہنچتی ہے تو وہ کشتی تو بالکل ختم ہو گئی، پھٹے سے پھٹا جدا ہو گیا، توجہ ہے یا نہیں؟ اور اتنا سخت پانی آ رہا ہے، اس نے ایک پھٹے کو پکڑا اور اسے یہ محسوس ہو گیا کہ اب بچنا مشکل ہے، کنارے پہ لگنا مشکل ہے۔ اس نے دل میں ہی سوچا، اے امام زمانہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ، یہ دل میں کہا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک دریا کے کنارے پر جا کر لگتا ہے۔ حالانکہ اس دوران بھی اس نے کتنی مرتبہ یہ خیال کیا کہ میں اس لکڑی کے پھٹے کو چھوڑ دوں اور اپنے آپ کو پانی میں گرا دوں، پھر ہمت آ جاتی ہے، نہیں، آگے تھوڑا سا چل، صبر کر کرتے کرتے کنارے پہ آگے کنارے پہ آتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنی تکلیف کے بعد اب اسے تھوڑا سا سکون آتا ہے۔ جب ہوش آتی ہے تو کیا دیکھتا ہے، دو خوبصورت جانور ہیں جو اس نے اس سے پہلے تو دیکھے بھی نہیں ہیں، اور وہ اس جنگل کی طرف سے آتے ہیں سیدھے دریا میں۔ اس نے دیکھا تو حیران ہو گیا کہ اس قسم کے جانور خوبصورت میں نے دیکھے نہیں ہیں۔ کافی دیر کے بعد پھر اس نے دیکھا ایک خوبصورت پرندہ ادھر درخت پر موجود ہے، آ کر بیٹھا ہے۔ پھر اس کے پاس آہستہ آہستہ گیا، وہ پرندہ تھوڑا سا اڑا، پھر آگے گیا، اسی کی شوق میں پھر وہ بھی آگے گیا۔ پرندہ آگے جاتا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، پہاڑ کے اوپر جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ آخر کار کیا ہوتا ہے کہ پہاڑ کے غار کے دروازے پر پہنچتا ہے، وہاں پر کوئی غار ہے، اس دروازے پر پہنچتا ہے، اس پرندے کی خاطر جا رہا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے، السلام علیکہ یا علی ابن یقطین ساحل تلکانی۔ توجہ ہے یہ؟ حیران ہو گیا، اس جنگل بیابان میں اور اس پہاڑ کے اندر میرا نام پکار کر مجھے کوئی سلام کرنے والا یہ کون ہے؟ میں تو اس پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں اس علاقے کو۔ پھر اندر سے آواز آئی ہے، ساحل تلکانی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے اندر آنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اندر آ جا۔ غار کے اندر جاتا ہے۔ جب غیر معصوم کے سامنے آ جائے وہ جام ہو جاتا ہے، نہ بول سکتا ہے نہ حرکت کر سکتا ہے۔ اب وہ جام ہو گیا۔ مولا فرماتے ہیں، تلکانی مجھے تیرا وہ وقت یاد ہے، وہ وقت بھی یاد ہے جس وقت تو کشتی میں سوار ہوا تھا۔ مجھے تیرا وہ وقت بھی یاد ہے جب کشتی سینٹر دریا میں پہنچ گئی تھی۔ مجھے تیرا وہ وقت بھی یاد ہے جب کشتی ٹوٹ گئی۔ مجھے تیرا وہ وقت بھی یاد ہے جب کشتی کا پھٹے سے پھٹا علیحدہ ہو گیا۔ مجھے تیرا وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب تیرے دل میں کتنی مرتبہ خیال آیا کہ اس لکڑی کے پھٹے کو چھوڑ دوں، دریا میں چلا جاؤں، تو تجھے ہمت ہوئی تھی، نہیں ابھی وقت ہے، وہ ہمت دینے والا میں ہی ہوں، وہ ہمت دینے والا میں ہی ہوں۔ میری ہی دی ہوئی ہمت سے تو نے اپنے زمانے کے امام کو پکارا، اور پھر تیرے امام زمانہ نے تجھے ایک کنارے پر لگا دیا۔ پھر تو نے وہاں دو جانور دیکھے، مجھے وہ بھی تیرا وقت یاد ہے۔ پھر تو نے ایک خوبصورت پرندہ دیکھا جو اڑتے اڑتے تجھے یہاں لے کر آیا، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے۔ بڑی تکلیف سے آیا ہے، تجھے بڑی بھوک لگی ہوگی، تجھے بڑی پیاس لگی ہو۔ وہ کہتا ہے جی بالکل، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، پتنی 2 دن ہو گئے ہیں کہ کتنے دن بڑی بھوک ہے۔ امام عالی مقام نے ہاتھ پیچھے کیا اور دسترخوان حاضر ہو گیا، اور بہترین کھانا آپ نے فرمایا کھانا کھاؤ۔
وہ تلکانی کہتا ہے کھانا تو میں کھا رہا ہوں، لیکن جو ہی لقمہ میرے منہ میں گیا تو میں سمجھ نہیں سکا، کھانا تو کھانا ہی ہے لیکن اس کا ذائقہ دنیا کے کھانے کے برابر نہیں ہے، کوئی اور ہی ہے ذائقہ، اس کا ذائقہ ہی کوئی اور ہے، دنیاوی ذائقہ نہیں ہے۔ بہرحال پیٹ بھر کے جب کھا لیا، پانی پی لیا، اب مولا فرماتے ہیں کچھ آرام بھی کر لو، تھوڑا سا آرام، اچھا ہو گیا جی، آرام بھی ہو گیا۔ پھر سرکار پوچھتی ہے اب بتاؤ کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو کیا آپ تلکان جانا چاہتے ہیں ایران میں، اپنے گاؤں میں؟ ہاں جی، اس وقت اسے ہوش آیا، کہتا ہے جی بالکل میں وہاں ہی جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر میرے ساتھ آ۔ جب وہ ساتھ لے کر اس غار کے دروازے پر پہنچتے ہیں، اب کھڑے ہو جاتے ہیں، امام نے کسی کو کہا نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں، صرف کھڑے ہوئے ہیں۔ جو کھڑے ہوئے ہیں تو بادلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول خدا آپ پر میرا سلام ہو۔ آپ نے سلام کے جواب دیا، پوچھا کہاں جانا ہے؟ ادھر جاؤ۔ دوسرا آیا، اس نے سلام کیا، بادل کہاں جانا ہے جی؟ سلام کے جواب کے بعد آپ نے فرمایا جاؤ، توجہ ہے یا نہیں؟ کرتے کرتے ایک بادل کا ٹکڑا آیا، اس نے سلام کیا، آپ نے فرمایا حکم الہی کہاں کا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا جی میں تلکان جانا چاہتا ہوں ایران کے شہر میں نے ادھر سے جانا تھا، اللہ کا حکم ہوا ہے، اولی الامر انتظار فرما رہے ہیں۔ جناب میں آپ کی سلامی کے لیے آیا ہوں، حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر تلکان جا رہا ہے تو پھر زمین پر آ جا، توجہ ہے یا نہیں؟ آسمان والی مخلوق کو زمین پر بلانا یہ اولی الامر کا کام ہے، یہ غیر اولی الامر نہیں کر سکتا۔ وہ زمین پر آیا، آپ نے فرمایا اس تلکانی کو بٹھا اپنے اوپر، لیکن ایک بات یاد رکھنا، نہ اسے تیری اس ٹھنڈک سے ٹھنڈک پہنچے، اس کا خون بھی نہ جام جائے نا تلکان جانے تک، توجہ ہے یا نہیں؟ بالکل اسے کسی قسم کی اذیت نہ پہنچے، اور اس کو تلکان شہر کے بالکل باہر جا کر اتار دینا۔ مولا نے فرمایا بے تلکانی صاحب او سوار ہو۔ اس وقت وہ کہتا ہے میں قدموں پہ گر گیا، اور قدموں پہ گر کر میں نے کہا آپ کو اس ذات کا واسطہ جس نے آپ کو اتنے اختیار دیے ہیں، جنت سے کھانا منگوایا جناب، اور آسمان کے پتنی کس حصے سے بادلوں کو منگوایا، اتنا تو ارشاد فرما دیں، اپنا تعارف تو کروا دیں، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تلکانی تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں تیرے وقت کا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہوں۔ پھر جناب وہ سوار ہو گیا، سوار ہونے کے بعد جس طرح ہوائی سفر ہوتا ہے نا، توجہ ہے یا نہیں، یہ ہوائی سفر تھا، اور تلکان شہر کے باہر پہنچ گیا، وہاں سے پھر اپنے گھر گیا۔ بس اتنی بڑی بات کو چھپانا بڑا مشکل ہوتا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کسی آدمی کو کوئی تھوڑی سی بات پتہ چل جائے نا تو وہ بھی کہتا ہے میں 10-15 آدمیوں کو جب تک بتا نہ دوں نا تو میری روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ بڑا گھاری میں رہا، بس باہر نہیں نکلا، کیونکہ حکومت مخالف تھی۔ کرتے کرتے ایک دن کہیں نکلا، کسی اپنے دوست موالی سے بات ہوئی، وہ بڑا عرصہ ہو گیا تو دیکھا نہیں، اس نے کہا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور ساری کہانی سنا دی، توجہ ہے یا نہیں؟ اس نے کہا تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تجھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی ہے، ہم نے سنا ہے وہ بغداد میں قید ہے، تو چین کی باتیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ امام ظاہری طور پر نہ بادشاہوں کے یا قید کے ان چیزوں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ تو امر الہی کے پابند ہے نا جی، امر الہی کے پابند ہیں۔ یہ بات کرتے کرتے جناب بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ آپ کو معلوم ہے بنی عباس کا بادشاہ ہے،
ہارون رشید کو بھی پتہ چل گیا، پھر اس کو بھی دربار میں بلایا گیا اور فتویٰ لگایا گیا کہ یہ بڑی غلط بیانی کرتا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ حالانکہ اس نے اور کچھ بھی نہیں کیا، اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا معجزہ سنایا تھا، اس پر اس بات کا فتویٰ لگ گیا کہ یہ نبوت کا قائل نہیں ہے۔ اس نے بڑے عجیب دعوے کر دیے ہیں۔ بلایا اس دربار میں حاضر ہو گیا۔ ہاں جی تلکانی بتاؤ کیا بات ہے؟ تلکانی کو بھی پتہ چل گیا کہ اب میں جنت میں جانے والا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ یا جن کی توجہ ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اے مومن مرتا نہیں ہے، جنت میں جانے والوں تک۔ اس نے بادشاہ نے بڑا تیرا سر قلم کر دیا جائے گا، یہ جو تو باتیں بتا کون سی کیا بات ہے، اس میں جھوٹ کتنا ہے، سچ کتنا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ مجھے پتہ تو چل گیا ہے کہ میں اب جنت میں جانے والا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر بتا دیتا ہوں کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں اپنے مولا علی سے ملاقات کے لیے جانے والا ہوں، میں جھوٹ کیوں بولوں؟ اس نے سارے کا سارا واقعہ دربار میں سنا دیا۔ وہ جنہیں نہیں علم تھا انہیں بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا معجزہ بتا دیا۔ یہ بھی پھر معجزہ ہے مولا کائنات کا کہ اس نے وہ ساری بات بتا دی، اور پھر سب نے کان اٹھائے اور سب نے غور سے سنا۔ غور سے سننے کے بعد بہت سارے لوگ جو پہلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، بادشاہ کے سامنے انہوں نے 7ویں لال ولایت کی ولایت کا اقرار کر لیا۔ تو یہ محتاج کہاں کے، یہ پابند نہیں، یہ صرف اور صرف امر الہی کے پابند ہستیاں ہیں۔ انہیں آپ یہ سمجھیں کہ وہ 14 سال قید تھے تو مجبور نہ، 14 سال قید کے دوران بھی میرے مولا کے اگر معجزات پڑھے جائیں تو آپ کو روح زمین کے پتنی کس کس حصے پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ملیں گے، کہیں پتھروں پر، کہیں کسی جگہ پر، جہاں جہاں بھی وہ تشریف لے گئے۔ اور وہ معجزات جو اعجاز امامت کے ساتھ آپ نے دکھائے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہے، اگر کوئی دیکھے پڑھے تو اس کی اپنی مرضی، لیکن غیر معرفت والا آدمی جو ہے وہ یہی کہ وہ ہم جیسے تھے جی، ہاں جی وہ ہم جیسے تھے۔ یا علی سرکار کے بارے میں یہ بڑی جھوٹی من گھڑا تو روایت ہے، بس نزدیک آ گیا جی، کیونکہ وہ جی 40 جگہ پر مولا نے ایک ہی دن میں روزہ افطار کی ہے۔ روزہ ایک ہے، دن ایک ہے، اور 40 دعوتیں، اور ٹائم ایک ہے، اور 40 جگہوں پر مولا کائنات اکٹھے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک وجود جو ہے وہ 40 جگہ پر نہیں ہو سکتا۔ وہ لکھتے ہیں جی ایک وجود نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا وہ ایک وجود نہیں، دیکھیں نا وہ کتابوں میں ایک وجود اتنی جگہوں پر اکٹھا، اور بے وقوف تیرے وجود میں اور امام کے وجود میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تو انہیں اپنے وجود کے ساتھ ملا رہا ہے، تو پھر تجھے سمجھ کہاں آئے گا؟ یہ اللہ کا نور ہے، اور جو اللہ کا نور ہوتا ہے اس کی پہنچ انسان کے اذہان اور ادراک سے بالا تر ہے، بہت بلند ہے۔ اچھا وہ کتنی جگہ پر نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ ایک وجود 40 جگہ پر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ چوتھے لال ولایت حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، آپ سے کسی نے پوچھا مولا یہ کتنے اللہ پاک نے عالمین خلق کیے ہیں؟ انہوں نے بالکل مختصر کر کے بتایا، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن تھوڑا۔ آپ نے فرمایا خلاق عالم نے 18,000 عالمین کو خلق کیا ہے، 18,000 کائنات کو۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا زمین و آسمان، یہ ایک عالم ہے۔ اس طرح کے 18,000 عالمین کو خلق فرمایا ہے،
اور سائل کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں ایسے عالمین ہیں یہ 18,000 کہ ایک کائنات کو دوسری کائنات کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اتنا پردہ ہے، اور اتنے بڑے بڑے عالمین ہیں، اتنی بڑی بڑی کائناتیں ہیں۔ 18,000 عالمین کو خلاق عالم نے خلق فرمایا ہے۔ پھر مسکرا کر فرماتے ہیں میں حیدر کرار کا بیٹا 18,000 عالمین میں بیک وقت خطبہ دیتا ہوں، اگر اس عالم میں خطبہ دوں تو دوسروں کو علم ہی نہیں ہے۔ اور جس کا پوتا 18,000 عالمین میں حاضر اور ناظر ہو سکتا ہے، اس کا دادا 40 جگہ پر نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ ان کو اپنے اوپر یا اپنے جیسا سوچنا بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی ایسا سوچے گا تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خاکی ہیں، خاکی کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ جو آتشی ہے جنات آگ سے، انہیں بھی اپنی اوقات میں رہنا ہوگا، لیکن یہ ہستیاں نوری ہیں، اور ایسی نوری ہیں جناب کہ ان کے بارے میں تفصیل سے تو میں گفتگو نہیں کر سکتا، میرا ٹائم ختم ہو گیا، 2 جملے میں نے عرض کرنے ہیں۔ ایسے نوری ہیں کہ جو مکسر ان کے نور کا انکار کرے، میں اسے دعوت فکر دیتا ہوں۔ آپ کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ مفاتیح الجنان، اس میں ہر معصوم کی زیارت اٹھائیں، ہر معصوم کی زیارت میں لکھا ہے السلام علیکہ یا نور اللہ، آپ پر ہمارا سلام ہو اے اللہ کے نور۔ توجہ ہے یا نہیں؟ السلام علیکہ یا نور اللہ۔ پہلے محمد سے لے کر آخری امام تک 14 کے 14 معصومین کی زیارات میں بالکل آپ کو ملے گا السلام علیکہ یا نور اللہ، یہ جملہ ضرور ملے گا، السلام علیکہ یا حجت اللہ۔ تو جب آپ نماز میں، اعمال میں، زیارات میں یہ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس وقت تھوڑا سا خیال کر لیا کریں کہ السلام علیکہ یا نور اللہ، یہ اللہ کا نور ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، بہت فرق ہے اللہ کے نور میں اور اس دوسری مخلوق میں جتنی بھی مخلوقات ہیں۔ خلاق عالم پوری کائنات کو اگر کوئی بھی انعام دیتا ہے تو ان 14 کے صدقے سے۔ آخری جملہ عرض کر کے ختم کرتا ہوں، دعا ضمیر شاہ جی دعا کریں، ضمیر شاہ رعایت دعا کرنا دا طریقے ہی پتہ کریں۔ الہلائی بحق محمد والے مولا عزداروں نے صحت عطا فرما، انہوں اولاد دے، انہوں رزق دے، اس دا پیر ٹھیک کر، توجہ ہے یا نہیں، اس دا دل ٹھیک کر، یہ دعا پہ ہوتی ہے۔ اس دربار دعا قبول، اس دربار سے دعائیں قبول ہوتی، لیکن حقیقت میں جو اہل معرفت یا اہل نظر لوگ ہیں نا، ان کے لیے بھی مفاتیح الجنان میں موجود ہے۔ مفاتیح الجنان پر مفاتیح الجنان میں ملتا ہے دن اور رات کے یہ 12 گھنٹے جو ہے نا، ان کو اگر آپ علیحدہ کریں، 24 گھنٹوں کو نصف کریں تو یہ 12 بن جائے گا۔ 12 تو جڑے نہیں بول دے انہوں نے 11 تو کدھا بولنا جی، 12 بولے نا جی، 12 تو وہاں پر جو روایت ہے وہ روایت ہے کہ اللہ نے 12 گھڑیاں ادھر کر دی ہیں، 12 گھڑیاں ادھر کر دی ہیں، گھنٹے، ہر گھنٹے میں ایک معصوم تخت توحید پہ بیٹھتا ہے، اور اس وقت اس گھنٹے میں اس کا فیض جاری ہوتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو اہل نظر دعا کرو جی شاہ جی، دعا کرو جی شاہ جی، مولوی صاحب دعا کرو۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ یہ جو مولوی صاحب تھوڑے سے خاموش ہوئے تھے نا، یہ انہوں نے معرفت کی نگاہ سے دیکھا، توجہ ہے یا نہیں، بصیرت کی دل کی نگاہوں سے دیکھا اس وقت تخت توحید پر کون سی ہستی موجود ہے۔ توجہ ہے،
اب اسی کا واسطہ دیں گے تو فائدہ دعا قبول ہو جائے گی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت تخت توحید پر کون سی ہستی تشریف فرما ہے جناب جس کا فیض پوری کائنات 18,000 عالمین میں جا رہا ہے؟ جہاں جہاں بھی کوئی اس وقت دعا مانگ رہا ہے تو انہی کے صدقے سے انہیں عطا کی جا رہی ہے ہر شے اللہ کی جانب سے. تو پتہ چلا کہ تخت توحید کے مالک اگر ہے تو وہ محمد و آل محمد ہے. انہی کے صدقے سے اور انہی کے وسیلے سے اور انہی کی ولایت سے انہی کی محبت سے. ولایت بچ لے آؤں دوسری بات بار بار ولایت کی ہے واہ لام الف یہ تھے. توجہ ہے یا نہیں؟ وہ ایک جملہ ہے میں کہہ نہیں سکتا لیکن کہوں گا ضرور. جب اللہ نے کہا نا تسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کر دو سجدہ، سب نے کیا اللہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور ایک اکڑ گیا اس نے تکبر کیا اور کافرین میں سے ہو گیا. اللہ نے اسے اپنی محفل سے نکال دیا. پہلے پتنی ان کے بڑے القاب اور نام تھے، اب اس کا نام ابلیس ہے. تو یہاں معصومین سے باقاعدہ حدیث ہے کہ جو آدم کو جس نے نہیں سجدہ کیا اور سجدے کا انکار کیا اللہ نے اسے ابلیس بنا دیا. اب ابلیس کی اس کے بعد نشانی بتا دی، قیامت تک ابلیس وہ ہوگا جو محمد و آل محمد کی ولایت کا انکار کرے گا. دل کی گہرائیوں سے محمد و آل محمد کی ولایت کا انکار کرتا ہے تو یہ وہ پہلا خلیفہ تھا جس کا انکار کرنے والا ابلیس بنا. یہ چوتھا خلیفہ ہے قرآن کی روح سے جس کی ولایت کا انکار کرنے والا بھی ابلیس ہی بنا ہے. بس اس گھرانے کی عزت بھی بڑی تھی مصیبت. دو جملے ہیں، دو بھی نہیں بلکہ ایک ہی جملہ عرض کروں گا. میں نے ابھی نماز سے بعد جملہ عرض کیا ہے. ذاکرین مجھ سے بہتر پڑھنے والے موجود ہیں، اللہ سب کی زبان میں تاثیر فرمائے. یہ جتنا اہتمام کیا گیا مولا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. جتنے صاحبان حاجت آئے ہوئے ہیں مولا باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے. جو بھی تمنا جو بھی خواہشات لے کر آئے ہیں اس دروازے سے خالی نہیں جائیں گی. شان ہی ان کی نہیں ہے، ان کے دروازے پر جو آتا ہے وہ خالی واپس نہیں جاتا ہے. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مصائب بہت سارے پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے. میں نے ایک جملہ عرض کرنا ہے بس، وہ اسی پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے. آپ کے ہر امام کو یا شہید کیا گیا ہے یا زہر دی گئی ہے، بس اتنی ساری بات ہے. تلوار سے ہو گیا تو وہ بھی شہید، اور زہر سے ہوئے تو وہ بھی شہید. لیکن تاریخ میں ملتا ہے اگر صحیح تحقیق کی جائے تو آپ کے دو امام ایسے ہیں جنہیں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا. یہ دو امام ایسے. ایک امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں 3 دن تک پانی بند رہا، 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہوئے. اور دوسرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں. دوسرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. ڈاکٹروں سے پوچھیں، حکیموں سے پوچھیں، یا جن سے یہ وارداتیں ہوئی ہیں ان سے پوچھیں. جس آدمی کو زہر ملے نا اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک منٹ کے بعد پانی پر دل کرتا ہے، طلب ہوتی ہے پانی کی. 23 رجب المرجب کو ظاہر ملی ہے، 23 رجب المرجب کو پانی بھی بند کر دیا گیا ہے. بتائیں کہ جب پانی اندر نہیں جاتا تھا تو امام کی صورتحال کیا ہوتی تھی، امام کے تڑپنے کا انداز کیا ہوتا گا. اس وقت یقیناً کربلا کی طرف منہ کر کے آپ کہتے ہوں گے مولا حسین آپ کی اور آپ کے بچوں کی پیاس یاد آ رہی ہے،
میں بھی تڑپ رہا ہوں، لیکن مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ بھی اسی طریقے کے ساتھ پیاسے شہید ہوں گے۔ جو ان سے محبت کرتا ہے میرے دوستوں، بس ان کی کہانی کے اندر کوئی ایک بات کو لے کر سوچ کر بیٹھ جائے، ساری زندگی کے لیے اسے یہی کافی ہے، اور اس کی عاقبت کے لیے، اس کی نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ تو میرا لاکھ سلام ہو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذات پر، جن کو لعینوں نے زہر بھی دی ہے، پانی بھی نہیں دیا ہے۔ مجھے 6-7 سال پہلے کہیں زہر کا تھوڑا سا وہ ٹکڑا ملا، بس زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، ابھی بھی میں ہر 20 منٹ کے بعد پانی پیتا ہوں، کم از کم زبان کے ساتھ 20 منٹ پانی لگاتا ہوں۔ تو میں تنہائی میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اس غربت پہ روتا ہوں کہ اثرات ختم ہونے کے باوجود بھی اب بھی اگر 20 منٹ کے بعد پانی نہ ملے تو کیفیت اور ہو جاتی ہے، اور جس کے اندر اتنی زہر سخت ہو کہ اگر دریا میں اس کا ایک قطرہ پھینک دیا جائے ساری مچھلیاں تڑپ کر مر جائیں، اس کے جگر کی کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ اللہ